بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ طلباء کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا۔ اس سلسلے میں 2 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اس میں ہم نے بنیادی طور سے جو باتیں عرض کرنی تھیں وہ عرض کر دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک پچھلی باتوں کا جو بنیادی باتیں ہیں ان کا علم نہ ہو تو اگلی باتیں بھی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے ناظرین اور سامعین سے یہ گزارش کریں گے کہ جو بھی اس قسم کی ہماری نشستیں ہوا کریں تو ان کو پورے انداز سے اول تا آخر دیکھیں، اول تا آخر اس کو سنیں، تاکہ جو شروع کی اور آخر کی اور درمیان کی جتنی بھی باتیں ہیں پورے طور سے وہ پورا ایک مجموعہ سن کر اور اس کے بارے میں ایک مکمل معلومات آپ کے پاس آپ کو حاصل ہو سکیں۔ اس سلسلے میں جو ہم نے بات عرض کی تھی اس کا انتہائی مختصر خلاصہ یہی ہے کہ طالب علم جب جو علماء کرام ہوں گے آگے چل کے مستقبل کے، جب ان کو عصری تقاضوں کی معلومات نہیں ہوں گی، میں نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں پورے اس کے اول تا آخر اس کے بارے میں اس کو سمجھایا جائے، نہیں، بلکہ اس کے سلسلے میں بعض جگہوں پر تخصصات ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی طرف اگر اشارہ کر دیا جائے اور ہلکا پھلکا اس کو حل کر دیا جائے اور ان کے تقاضوں سے یعنی عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا جائے اور ان کو ان کے علم میں لایا جائے، طالب علموں کے علم میں لایا جائے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ دیکھیں اگر ہم نے اس سلسلے میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے اساتذہ کے مشوروں سے، اپنے اساتذہ کی سرپرستی کو ایک بنیادی ایک مقصد بنانا ہوگا، اور ان کی سرپرستی میں ہم کو ان کے بارے میں سد باب کرنا ہوگا۔ ضروریات جو عصری جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی اور اساتذہ ہی ان کی رہبری اور رہنمائی طالب علمی دور میں بھی اور طالب علمی کے دور کے بعد میں بھی ان کی اگر ہم سرپرستی اور رہنمائی نہیں کریں گے اور عصری تقاضوں اور عصری مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کا اگر احساس نہیں دلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کام کرنا بھی پھر طالب علموں کے لیے جو آگے چل کے علماء ہوں گے انشاءاللہ، علماء کرام ہوں گے، ان کے لیے پھر مشکل ہوگا۔ اس لیے جب ہمارا طالب علم جب ہم سے فارغ ہو کے باہر آتا ہے تو اس کا ذہن پھر محدود نہیں رہتا۔ محدود رہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے تو اس کی دوڑ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ میں نے مثال کے طور سے کہ فلاں مدرسے میں تدریس کرنی ہے۔ بہت بڑا کام ہے تدریس کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے دیکھا ہی وہی ہے، اس نے دین کی خدمت کو سمجھا ہی وہی ہے، تو گویا کہ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دین کی خدمت کرنی ہے تو ایسے ہی کرنی ہے۔ لیکن نہیں، دین کی خدمت کے تو مختلف راستے ہیں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنی امت کے افراد موجود ہیں اتنے ہی دین کی خدمت کے راستے موجود ہیں۔ کسی بھی ایک آدمی کے اوپر محنت کر کے اگر ہم اس کو صحیح راستے پر لے آئیں اور صحیح اس کو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے ایک آدمی کو، تو گویا کہ ہمارے اس دین پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور دین سکھانے کا ایک مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دین کی راہیں دکھائے گا، اللہ جل شانہ اس سے پتہ نہیں کتنے شعبے جو ہے اس کی آبیاری فرمائے گا، اور کتنے شعبے اس سے زندہ ہوں گے، اور کتنے لوگوں کے لیے وہ جو ہے وہ یعنی رہبری اور رہنمائی کا باعث بنے گا اور دین کے علم اور عمل کا باعث بنے گا۔ ایک آدمی کو ہی اگر ہم سیدھا کر دیں اور بنا لیں تو لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دین کے تقاضے مختصر ہیں، دین کے جو شعبے ہیں وہ مختصر ہیں، اور دین کی خدمات جو ہیں وہ بہت مختصر ہیں۔
تو لہٰذا دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ وسیع الظرف ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جتنے بھی ہماری جو ایک علمی اور اعتبار اور عملی اعتبار سے جو ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اور اس کو ہم کس انداز سے فٹ کر سکتے ہیں، معاشرے میں ہم کس انداز سے اس پہ کام کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو صرف اور صرف یہ ہوا کرتا ہے کہ استاد عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر دے۔ یہ جو ہمارا تعلیمی دورانیہ ہے، اس میں صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا مختصر انداز سے بہت یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان باتوں کو لے لیں اور ان باتوں کو ہلکا پھلکا حل کر لیں، جو اعتراضات ہوں، جو اشکالات ہوں، ان کو حل کر لیا جائے بس۔ لیکن اس میں پورے طور سے اس کے اندر جامعیت آ جائے، عصری تقاضوں کو پورے طور سے ہم لے لیں اول تا آخر، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں جو رہبری ہے وہ صرف عنوانات کے تحت ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑا بہت اس کے حل کی طرف ہو سکتی ہے۔ مختلف جو دینی شعبے ہیں ان میں کیسے کام کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اندر آنے والے مسئلے مسائل کیا ہیں، اس کے نشیب و فراز کیا ہیں، ان سب چیزوں سے ہم آہنگ کرنا یہ استاد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کہ سبق کے بعد یا فارغ ہونے کے بعد پھر استاد ان تمام چیزوں کو سکھاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے گزشتہ جو نشست تھی اس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں، استاد کو ضرور اس بات کی طرف توجہ دلانی چاہیے اور بھرپور توجہ دلانی چاہیے کہ دیکھو، جب تک تم لوگ اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں رہتے ہوئے کام نہیں کرو گے تو تمہارا کام نہیں چلے گا اور تمہیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو لہٰذا ایک تو اس سلسلے میں بھی اور عصری تقاضوں کے مسائل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے استاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے پاس جو طالب علم موجود ہے اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کے نفسیات کیا ہیں، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی استعداد کیا ہے، اس کا طبعی اور جو ہے علاقائی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کے مطابق اگر وہ استاد تمام چیزیں اگر وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، راہیں ہموار کرتا ہے، راہیں جو ہے وہ یعنی راہوں کو ہموار کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سرپرستی اور رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایسے طالب علم کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے، اور ایسے طالب علم انشاءاللہ العزیز اپنے شعبہ جات کے اعتبار سے انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے شعبے میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے۔ دیکھیں، استاد کے اندر بہت بڑی ایک خصوصیت یہی ہونی چاہیے کہ استاد طالب علموں کے نفسیات کو سمجھے، اسی کے مطابق ان کی دین کی خدمت لے۔ دیکھیں، اول تا آخر عالم کورس کرنا یہ تو وہ کر ہی رہا ہے، اور وہ اول انشاءاللہ العزیز درجہ اولیٰ میں آیا ہے، ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سابعہ دورہ حدیث شریف سارے اسباق وہ پڑھ رہا ہے، لیکن ہر ایک طالب علم ایسا نہیں ہوا کرتا جو کہ ہر ایک شعبے میں چل سکے۔ آپ یہ چاہیں کہ ہر ایک طالب علم استاد بن جائے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر نکلنے والے فارغ ہونے والے 10,000 طالب علم ہیں تو ہر سال اگر 10,000 طالب علموں میں سے بھی اگر 5,000 7,000 استاد لگتے گئے تو آئندہ چل کے طالب علموں کی تعداد شاید کم ہو جائے، مدارس کی تعداد کم ہو جائے گی، لیکن اساتذہ کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو طالب علم جس استعداد کا حامل ہو، جو اپنے اندر نفسیات لیے ہوئے ہو، جو اپنے اندر صلاحیت لیے ہوئے ہو، جو اس کے علاقائی ضروریات کیا ہیں، اس کی طبعی ضروریات کیا ہیں کہ اگر وہاں جا کے اس نے اگر کام کرنا ہو یا کسی بھی جگہ اس کو کام کرنے کے لیے بھیجا جائے تو وہاں کی ضروریات کیا ہیں، یہ تمام چیزوں کو
بغور اس کا جائزہ لینا چاہیے اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے، اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لے کے جو جو خوبیاں ہوں، جو جو صلاحیتیں ہوں ان کو بروئے کار لایا جائے، ان کی صلاحیتوں کو منوایا جائے، ان کی صلاحیتوں کو اوپر چڑھایا جائے، اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ اس طالب علم کو عصری جتنی بھی ضروریات ہیں اور تقاضے ہیں، اس میں ہم کہاں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کہاں اس کے مطابق ہم اس کو لگا سکتے ہیں کہ جس میں ہمارا یہ دین کا شعبہ جو کمزور ہو گیا ہے ہم اس کے ذریعے ہم اس کو طاقتور بنائیں۔ اس ترقی یافتہ جو دور ہمارے سامنے چل رہا ہے اس میں ایک نہیں ہزاروں شعبے دیکھنے میں آتے ہیں، ہزاروں شعبے دیکھنے میں ایسے آتے ہیں جس میں انہی علماء کرام کی تیاری بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ایک بنیادی اور بیسک جو تعلیم ہے جو ہماری عصری یعنی عالم کورس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ایک بنیادی اور ایک بنیادی تعلیم ہے یہ، لیکن اس کے سیکھنے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم آگے چل کے جس شعبے میں بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز سرپرستی ہمارے اساتذہ کی ہمارے ساتھ رہے گی، بڑوں کی سرپرستی میں رہتے ہوئے کام کریں گے، تو اس بنیادی تعلیم سے پھر اللہ جل شانہ ہمارے اندر ایک اجتہادی ملکہ عطا فرمائیں گے۔ جس شعبے میں بھی ہم جائیں گے اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں کام کرتے ہوئے 10 سال 20 سال کے بعد ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس میں ہم پھر ایک متخصص کی حیثیت رکھیں گے۔ وہ طالب علم 10 سال 20 سال بعد ایک متخصص ہوگا اور اس میں اس کو ایک مہارت کاملہ اور تامہ اس کو حاصل ہوگی۔ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ صرف اور صرف تقاضے جو ہوا کرتے ہیں وہ صرف اپنے شہر کے لحاظ سے نہیں ہوتے، اپنے مقامی لحاظ سے نہیں ہوتے، وہ تقاضے جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنے شہر کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، مقامی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور اپنے اس علاقے کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ وہ تقاضے جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنے ملکی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تقاضے جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنے ملک سے بڑھ کر ارد گرد جو ہمارے ممالک پائے جاتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، اور عالمی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، عالمی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ اس عالمی لحاظ سے جو تقاضے ہوتے ہیں، سوچ ایک عالم کی جو ہوتی ہے وہ عالمی سوچ ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ایشیا کے مسائل الگ ہیں اور ہمارے جو مغربی ممالک ہیں ان کے مسائل الگ ہیں۔ انسان کو، طالب علموں کو، اساتذہ کو اس طریقے سے اپنے طالب علموں کی ہم آہنگی کرنی چاہیے تقاضوں سے، ضروریات سے، جو اپنے اندر وسعت لیے ہوئے ہو۔ کہ اگر مثال کے طور پر ہم ہدایہ کے اندر کوئی مسئلہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم مثال کے طور سے کوئی جو ہے کسی اصول فقہ کے اندر کوئی مسئلہ پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث میں یا حدیث شریف میں کوئی مسئلہ پڑھ رہے ہیں، یا تفسیر کے اندر بہت سارے ذیلی مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس میں ہم عالمی سوچ رکھیں، عالمی جو تقاضے ہیں اور جو ضروریات ہیں وہ رکھیں۔ اس کے علاوہ علاقائی ضروریات کو بھی سامنے رکھیں، اس کے علاوہ مقامی ضروریات کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ مقامی ضروریات اور مسائل، اور اس کے علاوہ ان کی تقاضے اور ان کی ضروریات۔ تو یہ تقاضے بھی، ضروریات بھی، اور اس کے علاوہ مسائل بھی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں مقامی بھی، اپنے شہر کے اعتبار سے بھی، اور اپنے ملک کے اعتبار سے بھی، اور عالمی لحاظ سے بھی۔ اور بعض اوقات جیسے میں نے عرض کیا عالمی لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ یورپ کے ایک تقاضے ہیں، تو یورپ میں بھی کئی ممالک آتے ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، ان سب ممالک میں سے سب کے تقاضے ایک ہوں، کئی تقاضے ایسے ہوں گے جو کہ مشترکہ ہوں گے، اور کئی تقاضے ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہ ملکی لحاظ سے ہوں گے، کہ یورپ میں بسنے والے فرانس کے لوگوں کے علاقے کے تقاضے جو ہے وہ الگ ہیں، اور جرمنی کے تقاضے جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو لہٰذا ہر تقاضے کو دیکھنا ہے، اور ہر ضروریات کو ہر ایک ضرورت کو دیکھنا ہے، ان ضروریات، ان تقاضے اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے طالب علموں کو تیار کرنا ہے۔
کم از کم ان مسائل کا انسان کے ذہن سے اوپر سے علم تو ہو کہ ہم کن مسائل سے ہم کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ استاد کے اندر بھی جامعیت ہو، استاد بھی ان تمام چیزوں کو خوب سمجھتا بوجھتا ہو، تب جا کے یہ تمام مسائل انسان سمجھا سکتا ہے اور ان مسائل کا حل بھی دے سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔